ہمارے نبی وہ عظیم نبی تھے کہ جنہوں نے معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین اور ایک مثالی کردار ادا کیا۔ آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر لمحہ آپ کی فکر سے لیے عرش والے خدا نے ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونے کے طور پہ پیش کر دیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز بڑی ہی رائج ہے، اور وہ چیز جھوٹ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قدم قدم پہ، بات بات پہ ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ اس قدر جھوٹ میں گزرتی ہے کہ انہیں بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں، ہم سچ ہی بول رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بول بول کے اس قدر ان کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جھوٹ بولنا بہت ہی گندے، بے ایمان، دھوکے باز، کمینے، اگر میں یوں کہوں کہ کافروں سے بھی بدترین لوگوں کی علامت ہے، منافقوں کی نشانی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو کافر تھے، نہ تو انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے مدینے کے تاجدار کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ جب ہرقل کے سامنے ابو سفیان آئے، جنہوں نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، ہرقل جو بادشاہ تھا، روم کی سلطنت کا بادشاہ، وہ بھی غیر مسلم تھا، ابو سفیان بھی غیر مسلم تھا۔ بس مدینے کے تاجدار کا جو خط تھا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کا، وہ جیسے ہرقل کے پاس پہنچا تو پتہ چلا مدینے کی طرف سے ایک شخص آیا ہوا ہے، اپنے قافلے سمیت۔ ہرقل اسے بلاتے ہیں اور وہ ابو سفیان سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں ابو سفیان نے غیر مسلم ہے، لیکن جتنے بھی سوالات ہرقل نے ابو سفیان سے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے، انہوں نے تمام کے تمام سوالات کا جواب بالکل درست اور سچے انداز کے ساتھ دیا۔ پوچھا وہ نبی جو خود کو نبی کہتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کے لب ہلتے ہیں تو کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم ویأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة۔ اس قدر سچائی کی گواہی دی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہر بات سچی کی، جھوٹ بول سکتا تھا کہ کون سا مدینے کے تاجدار یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، غلط بات کر سکتا تھا، لیکن نہیں، غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ابو سفیان نے سچی بات کی۔ لیکن آج کا مسلمان
اس قدر دغابازی میں جٹ چکا ہے، اتنا بڑا کذاب و لعین بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ حقیقی بات ایسے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، اگر آپ کا مسلک اہل حدیث ہے، آپ کے پاس بیٹھ کے بتائیں گے کہ علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کس انداز کے ساتھ ان کی گفتگو کو وہ سننے والے، مولانا شمشام علی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھے، اتنے دین کی گفتگو کریں گے اور جھوٹ کس قدر بولیں گے آپ اندازہ کر لے۔ آج کل معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بچے والے ہیں اور بچی کے گھر میں رشتہ لے کے جانا ہے تو وہاں جا کے کھلے عام ہر چیز مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے دغابازیاں لوگ کرتے ہیں۔ ہاں جی ہمارے پاس ہم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ترجمہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ماشاءاللہ ہم فلاں کو بھی جانتے ہیں، فلاں کو بھی جانتے ہیں، دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا نام لے کر جی ماشاءاللہ ہماری یہاں بھی جگہ ہے، یہاں بھی جگہ ہے، یہاں بھی جگہ، وہاں بھی جگہ، ادھر بھی جگہ، اتنی جگہ ماشاءاللہ اتنی جگہ مسجد کو ہمارے والد صاحب نے دے دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، دین سے اتنا لگاؤ۔ انسان سچی بات کرے، کھری بات کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے وہ رشتے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جھوٹ پر بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ جب جھوٹ پہ بنیاد رکھی جاتی ہے کسی چیز کی، وہ کام کبھی بھی صحیح معنوں میں پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اس کے اندر دراڑیں ہی دراڑیں ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایسے لوگوں کے، ایسے دغاباز قسم کے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، اور دین کا نام لے کر پھر جب دیکھتے ہیں لوگ کہ اب جی شادی ہو چکی ہے، اب بیٹی گھر میں آ گئی ہے، اب بچی تو گھر میں آ گئی ہے، جس کی چیزوں کے لیے جھوٹ بولا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ اب ہمارے فلاں رشتہ داروں کے مکان بن رہے، اب جا کے سچ بول دیں گے تو ہمارا کیا جائے گا، وہ ہمارا کیا اکھاڑ لیں گے، ہمارا کیا کر لیں گے، سچی جا کے گل کر لیتے ہیں۔ ظالم انسان کچھ تو خیال کر، رشتہ داری کی بنیاد جھوٹ پہ نہیں رکھتے۔ آج سودا بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچے گا تو اس میں حلال کہاں رہ جائے گا؟ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے، جھوٹ معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ الاشراک باللہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی نافرمانی، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور پھر یہ دو چیزیں بیان کی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تیسری چیز کو بیان کرنے لگے تو مدینے کے تاجدار نے اپنی ٹیک کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر یہی بات بار بار تکرار کے ساتھ دوہرا رہے ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی تہمتیں لگانا، یہ سب سے بڑا کبیرہ ترین گناہ ہے۔ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، ہم نے سچ کو اپنانا ہے، سچ۔
ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹے بھی جھوٹ بولے، باپ بھی جھوٹ بولے، بڑے بھی جھوٹ بولے، تو حقیقی بات ہے ایسے لوگوں کے اوپر رب کا قہر کیسے نہیں آئے گا؟ لوگوں کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی طریقہ کار اپنانا، انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو بہتر بنائیں اور سچ کو فروغ دیں، سچ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، سچ کو اپنا زینہ بنا لے. جھوٹ جائز نہیں ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. مدینے کے تاجدار نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرنی جھوٹ بولتا ہے. دوسری نشانی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. تیسری منافق کی علامت جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، پاسداری نہیں کرتا وعدے. اور جھوٹے کے بارے میں فرمایا اللہ نے ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ تعالیٰ کبھی بھی جھوٹوں کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. اب جھوٹ اب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کے اندر یہودی صفات ہے. ایک تو یہ اس وقت کا کافر جھوٹ نہیں بول رہا، پیغمبر مصطفیٰ کے بارے میں گواہی دی، سچی دی، دونوں غیر مسلم تھے لیکن بات سچی کی. ہرکل نے بھی کہہ دیا اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں، اگر یہ ساری علامات سچی ہیں، اگر جتنی تو نے باتیں کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، تو میں روم کا بادشاہ ہرکل کہتا ہوں کہ جس تخت میں آج میں بیٹھا ہوں اس تخت میں بادشاہی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے. یہ تو کافروں سے بھی بدتر بنا، کافروں سے بھی. اور پھر یہی بس نہیں، یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی مطلب کی بات لے لیتے تھے، مطلب کی بات لے لیتے تھے جس سے ان کو ذاتی مفادات ہوتے تھے نا، وہ لے لیتے تھے، باقیوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، من مرضی کر لیتے تھے. یہودی تورات کے اندر اپنے مطابق چیزوں کو بدل لیا کرتے تھے، مطلب کی چیزوں کو نکال لیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یوں ہو رہا ہے. بیگم لوگ ماپیا دے گھر نہیں جانتے نا، کیوں؟ میں شوہر ہوں تیرا، میں روک دوں تو نہیں جا سکتی. وہ بیوی کہتی ٹھیک ہے جی. گھر کے اندر غیر محرم ہے، گھر میں شوہر ہی موجود نہیں. بیوی کہہ رہی ہے کہ میں پریشان ہوتی ہوں، میں نے جانا ہے. نہیں جی نہیں جانے دینا. اب غیر محرم گھر میں موجود ہے، حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر تو میدان میں نکلا ہے، وہ ایک حدیث کا یہودیوں کی طرح وہ اپنی بیوی کو سناتا ہے اور گھر میں غیر محرم موجود ہے. تو گھر سے باہر ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ ہو گیا تجھے. نہیں جی میں نے کہہ دیا، میں نے روک دیا، بس ٹھیک ہے. یہ تو انشاءاللہ جب میاں اور بیوی کے خاوند کے حقوق انشاءاللہ شروع کریں گے تو تفصیلی انشاءاللہ باتیں بتائیں گے. ہم حدیث کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں اور پھر بیوی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. جی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ خاوند کی اتنی اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام اور مرتبہ بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس میں کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے، برحق ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان احادیث کو لے کر بیوی کے اوپر روک چاڑے، ان احادیث کو لے کر بیوی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالے.
ان حدیث کو لے کر تو اس بچی کو اس کے باپوں کے گھر نہ جانے دے. اس حدیث کو لے کر یہ حدیث تو یاد ہو لیکن بیوی کو نان و نفقہ لیے کوئی چیز ہی نہ دی ہو, کبھی اسے سوٹ نہ لے کے دیا ہو, کبھی اسے بسکٹ تک نہ لے کے دیا ہو, کچھ نہیں اسے تنگ کرتا ہو, وصیتیں دیتا ہو, باقی حدیثیں بھول گیا. تو آج بہت سارے لوگ یہودیوں والا طریقہ کار کرتے ہیں, پر انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ بتائیں. جھوٹ یہ بنیادی چیز ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی اساس ہے. اس جھوٹ کو ختم کیا جائے. اگر کوئی خاتون نکلتی ہے بڑی بڑی, میں نے خود دیکھا ہے بڑی بڑی عمر والی خواتین کئی دیکھی ہے میں نے, یار جھوٹ بول رہی تھی, میں نے خود دیکھی جھوٹ بول رہی, پتہ نہیں کیا جھوٹ سے ملتا ہے, کیا لوگوں کو جھوٹ سے حاصل ہوتا ہے. جھوٹ تو ہے ہی بربادی کا نام, تباہی کا نام, ہلاکت کا نام. اگر ہم جھوٹ بولیں گے ہمارا گھر بھی برباد ہوگا, اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارا بھی ستیہ ناش ہوگا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جو بندہ جھوٹ بولتا نا, انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون, ایسا بندہ رب کی آیات میں ایمان نہیں رکھتا. منافقوں کی علامت جھوٹ ہے. اتنا کبیر جرم جھوٹ ہے. کبائر گناہوں میں سے کبیرہ گناہ جھوٹ ہے. اتنا غلیظ ترین گناہ یہ جھوٹ ہے. اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے, اور یہ برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, وہ رب کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے. جھوٹ بہت بڑا جرم ہے, اس سے بچنا چاہیے, کنارہ کش ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو, معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو اچھائی کی, سچائی کی تعلیم دینی چاہیے. جھوٹ اتنا بڑا جرم ہے. ہاں 3 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ جائز ہے, وہاں پہ نہیں ہم استعمال کرتے. 3 مواقع ہیں. اب 3 مواقعوں سے مراد یہ بھی نہیں, میں نا اکثر و بیشتر ہمارے وہاں پہ ایک صاحب درس دینے کے لیے آئے تو وہ کہہ رہے تھے اس طرح کر کے اگر باپ نے انصاف نہ کیا تو اس طرح باپ جہنمی, اور یہ انہوں نے گفتگو کی. میں نے گفتگو کے بعد ان سے بیٹھا, میں نے گفتگو کی, ان سے تفصیلی طور پہ گفتگو کی بیٹھ کے. میں نے کہا جی مجھے آپ یہ بتائیں, کچھ 5-6 مثالیں بھی ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا دیکھیں جی ایک بچہ ہے, اگزامپل میں نے کہا مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے کہا دیکھیں جی کاروبار ٹھیک تھا اس وقت, حالات ٹھیک تھے. اب والدین نے 2 تولے یا 3 تولے زیور ڈال دیا اس بیٹے کی طرف سے. اب 1 سال 2 سال 3 سال گزرے, ایک اور بچہ بھی تھا ان کو, اس کی بھی شادی کر دی تھی. حالات کمزور ہو گئے. اب حالات کمزور ہونے کی وجہ سے وہ 3 تولے نہیں بنا سکتے. اب انہوں نے اس کے لیے 1 تولہ بنا دیا. اب کیا یہ باپ نے ناانصافی کر دی؟ مجھے بتاؤ. میں نے کہا یار کچھ تو خیال کرو. اب میں نے کہا ایک مثال اور آپ کو دے دیتا ہوں. چلے میں نے کہا یہ دیکھیں یہ ایک بچہ ہے, اس کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. باپ نے دیکھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اس کا ماشاءاللہ کام ٹھیک چل رہا ہے, کمائی بالکل ٹھیک کر رہا ہے. یہ بچہ میرا بڑا کمزور ہے, ٹھیک ہے نا. باپ کہتا چلو یار اس کا میں کاروبار چلوا دیتا ہوں, چلو اسے دکان میں ڈال دیتا ہوں تاکہ یہاں کما لے, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی اسے تھوڑا سا کام سیدھا کروا دیتا ہوں تاکہ کام سیدھا ہو جائے. اب وہ باپ اس بچے کی معاملت کر دیتا ہے تو کیا یہ گناہ ہو گیا؟ باپ جہنمی ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں جی. میں نے کہا پھر جب آپ بیان کریں نا تو تھوڑا سا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بیان کیا کریں. باپ کے سارے بچے ہوتے ہیں. اب ایک بچہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گیا, ایک نہیں بن سکا. اب اس میں باپ نے ناانصافی کی؟ نہیں, ایسے نہیں.
باپ ناانصافی ایسے نہیں کرتا. ہاں باپ اگر یہ کہہ کے جاتا ہے میری ساری وراثت صرف کسی ایک بیٹے کو ملے تو یہ ناجائز وصیت ہے, یہ پوری نہیں کی جائے گی. پھر آپ کہہ سکتے ہیں باپ ناجائز وصیت کر کے گیا ہے. لیکن اگر اس طرح کے جو معاملات ہیں, باپ حالات و واقعات کے پیش نظر کسی بیٹے کی اگر معاملت کرتا ہے, کچھ بیٹے کا دیکھ رہا ہے کہ چل رہا ہے, تو آپ اس طرح کی باتیں پھر کیوں کرتے ہیں؟ آپ معاشرے کو تھوڑا سا اور کھول کے بیان کریں. یہ نہیں کہ حدیث کے ایک ظاہر کو لے کر اور اسی کے اوپر سب کے اوپر مسلط کرتے جائیں. نہیں, حالات کو دیکھیں, معاملات کو دیکھیں. اور یہ جو میں نے ابھی حدیثیں پیش کی ہیں, جو جن لوگوں نے میرے سامنے یہ حدیثیں پیش کی تھی نا جی کہ اس طرح خامد کا مقام ہوتا ہے, میں گیا ان کے پاس, میں کیا خدا کے بندو کچھ تو خیال کرو. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں, حدیث ہے کہ طہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح بھی نصف ایمان ہے. اب ایمان تو مکمل ہو گیا ہے. جب ایمان مکمل ہو گیا تو نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ اپنے بھائی نماز ہم نہیں پڑھتے. صفائی نصف ایمان ہے, نکاح بھی نصف ایمان ہے. اب دونوں چیزیں ہم نے پوری کر لی تو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. حدیث کے مفہوم کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. حدیث کس تناظر میں نازل ہوئی, کس تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اور ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسے کئی جگہوں کے اوپر ٹھوک رہے ہوتے ہیں اور خود حدیث کو اوپر عمل نہیں کر رہے ہوتے. جہاں دیکھتے ہیں ہمیں اپنا مفاد نظر آ رہا ہے وہاں ٹھیک ہے یہ بڑی حدیث. جہاں دیکھ رہے ہیں, اب یہ دیکھ لیں آپ, پچھلے جمعے میں نے یہی بات بیان کی تھی کہ واقعات کس چیز کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ جلسہ کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اکرام کو اکٹھا کیا. اب اس واقعے کو عید میلاد النبی کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے. اب ہوتا ہے 15 شعبان, تو وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ لیلۃ القدر کی آیات کو پھر ادھر کر دیا جاتا ہے. چیز کس کے لیے نازل ہوئی ہے, اس کا سیاق و سباق کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے, آخر کیوں فرمائی ہے. میں نے انہیں ایک اور بھی بات بیان کی, میں نے کہا دیکھیں جی, ایک شخص آتا ہے روزے کی حالت میں, مدینے کے تاجدار زوجہ سے بوسے کی اجازت دے رہے ہیں, دوسرا آیا نہیں دے رہے ہیں. حالات اور واقعات کو مد نظر رکھ کے مسائل بیان کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ جی جیسے دل کیا ویسے ہی مسائل کو بیان کرتے جائیں, جہاں سے مفادات نکالتے چلے جائیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو کوئی چیز نہ ہوئی. آج یہی اصل چیز ہے کہ ہم پورے مسائل حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھیں اور رکھ کے پھر ان حدیث کے اوپر عمل کریں, پھر ہمیں پتہ چلے گا صحیح مسئلہ کیا ہے. اور یہ جھوٹ بڑا ہی جرم ہے, اس سے ہم نے بچنا ہے. ہاں میں بتا رہا تھا کہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں جھوٹ جائز ہے, حالانکہ جھوٹ اتنا کبھی جرم ہے. منافقوں کی علامت جھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں شامل جھوٹ ہے. جھوٹے بندے پر لعنت ہے, جھوٹے بندے پر لعنت ہے. جھوٹے بندہ رب کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا ہے. جھوٹے بندے کو رب کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. آپ اندازہ کریں اتنا قبیح جرم ہے جھوٹ, لیکن 3 مواقع پہ جائز ہے. اب میں نے کہا اس جائز سے مراد یہ نہیں کہ ہم بہت ہی بڑی فیور لے لیں. مثلا بیوی ناراض ہو گئی ہے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ بول سکتے ہیں. آپ اندازہ کریں میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ٹوٹے نہ. آپ اندازہ کریں, حالانکہ جو نا طلاق ایک جائز چیز ہے, لیکن اس کو بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں جائز ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ 2 فریقین کے درمیان جدائی ہو. ہاں اگر آپ کے اندر بھی کوئی چپکلش ہو تو آپ بھی جا کے دور کر لیجئے گا. ہاں فرمایا کہ میاں اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں.
پھر جائز. جنگ کے میدان میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے، اب ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں، تو پھر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. وگرنہ اور کسی صورت کے اندر جھوٹ جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.